میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے. ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے ہندو مذہب ہے, ہندو دھرم ہے, ہندو ایسے ہے. ہندو کوئی مذہب ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. مذہب ہے سناتن دھرم. سناتن کا مطلب ہوتا ہے وہ اصولی اور اخلاقی چیزیں جو ساری انسانوں کے اندر مشترک ہیں, ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی. جیسے ہمارے ہاں سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, اچھائی کرنا, کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرنا, تو یہ وہ سناتن اصول یا ویلیوز ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے سناتن دھرم. ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا ہے ہندو مذہب, ہندو دھرم, چونکہ جو سندھ ویلی سے اس طرف رہنے والے لوگ ہیں انہیں ہند کا نام دیا گیا, تو اسی سے پھر وہ ہندو استعمال ہونے لگا یہ لفظ. بہرحال تو ان کی جو سب سے مقدس کتاب ہے سناتن دھرم کی, اسے کہتے ہیں شریمد بھگوت گیتا. اس کے اگر لفظی معنوں میں آپ جائیں تو خدائی نغمہ, الوہی گیان, الوہی علم, اس کا معنی یہ ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ یہ کل 18 ادھیائے یعنی 18 چیپٹرز, اس کو آپ سورت بھی کہہ سکتے ہیں, پر مشتمل ہے. اور اس میں پھر ہر ادھیائے کے کچھ ورسز ہیں, جیسے ہمارے ہاں آیتیں ہوتی ہیں. تو پہلا جو ادھیائے ہے اس کو یہ شلوک کہتے ہیں, جیسے جو ورسز ہوتی ہیں, آیات ہوتی ہیں, ان کو اس میں شلوک کہا جاتا ہے. بھگوت گیتا کب کہی گئی ہے, اس کی کیا تاریخ ہے, یہ آپ کو جاننا پڑے گا مہابھارت کی تاریخ کو. اگر آپ مہابھارت کو جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھگوت گیتا کیا ہے. مہابھارت دو خاندانوں کے درمیان میں ہونے والی ایک جنگ ہے جو کرکشیتر کے میدان کے اندر ہوئی ہے. اور وہ جنگ کیوں ہوتی ہے, ایک بڑی تفصیلی کہانی ہے, تفصیل اس کے اندر آتی ہے, میں اس کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا. دو خاندان ہیں, کورو اور پانڈو. یہ کورو اور پانڈو یہ آپس میں چچا زاد بھائی ہیں, ان کے رشتہ داریاں ہیں آپس میں, کوئی پرائے لوگ نہیں ہیں, یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں, کورو اور پانڈو. جو پانڈو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری حکومت دے دو. کورو سے کہتے ہیں وہ لوگ ان کی حکومت نہیں دینا چاہتے ہیں, اور اتنی یہاں پر یہ جو پانڈو ہے ان کو اتنا نیچے لایا جاتا ہے, اتنا ان کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ یہ آخر میں کہتے ہیں ہمیں 5 گاؤں دے دو, کہتے ہیں وہ ہم نہیں دینا چاہتے آپ کو. اور کورو ہے وہ اس پر اتر آتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک سوئی کا جو ہے وہ نوک جتنی زمین بھی نہیں دیں گے. پھر ان پانڈووں کو نکال دیا جاتا ہے. یہ 5 بھائی ہیں, ارجن اور بھیم, یہ آپ مہابھارت میں پڑھ سکتے ہیں. اور ان کو نکالا جاتا ہے, یہ 13 سال تک مختلف علاقوں کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں, اور ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے. ان کی بیگم کو بھری مجلس کے اندر ان کی عزت کو جو ہے وہ تار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی بھی ایسے نہیں ہو جاتی کہ شروع سے جو ہے دونوں آپس میں لڑنے لگ جائیں. وہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لڑائی تک نہ پہنچے اور مذاکرات ہو جائے اور بات چیت چلتی رہے. لیکن پھر آخر دوسری طرف جو کورو ہے وہ کسی بھی طور پر مانتے نہیں اور ہٹ درمی کے اندر آئے ہوئے ہیں. جب میدان میں آتے ہیں تو دونوں طرف سے اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنگ ہی ہونی ہے. جو پانڈو ہے وہ 5 بھائی ہیں اور ان کی پورا ایک لشکر ہے. اس لشکر کے اندر کرشن بھی ہے, اور دوسری طرف جو کورو ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی سینا اور فوج ہے, اور ان کے ساتھ ان کے پورا ایک طاقت ہے. یہاں پر اب یہ جو جگہ ہے جب لڑائی ہونے والی ہے, ارجن جو کہ پانڈو ہیں یہ کہتے ہیں میں لڑنا نہیں چاہتا. ان اپنے بھگوان شری کرشن جو کہ اس جنگ کے اندر موجود ہے, اور ارجن کو کہتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا, تم نے لڑنا ہے. ارجن کہتے ہیں میں نہیں لڑوں گا. ارجن ایک کشتری ہیں, ہندوؤں کے اندر جو کشتری ہوتے ہیں وہ ہندو کہتے ہیں 4 کاسٹیں ہیں. برہمن جو ہے وہ نالج والا ہے, گیان اور علم وہ پھیلائے گا. چھتری جو ہوتا ہے وہ لڑے گا, اس کا کام لڑنا ہے, وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا. ارجن کہتے ہیں میں نہیں لڑوں گا. وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لڑنا چاہتے آپ؟ کہتے ہیں میں کیسے لڑوں, سامنے میرا بھائی ہے, سامنے کرن میرے بھائی ہیں, سامنے جو ہے وہ میرے چاچا ہیں, میرے اپنے استاد ہیں, میرے دادا ہیں, یہ سارا میرا خاندان ہے, میں ان کو مار دوں. آپ مجھ سے میرے خاندان کو مروانا چاہتے ہیں, اور اگر میں ان کو مروا بھی دوں اور پھر حکومت مجھے مل بھی جاتی ہے تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ کیونکہ دنیا میں انسان جیتا اپنوں کے لیے, جب میرے اپنے ہی نہیں رہیں گے تو میں پھر کیا کروں گا, میں جی کر کیا کروں گا؟ تب اس موقع پر یہ کتاب اترتی ہے, اور اس موقع پر شری کرشن جی ارجن کو کچھ باتیں کرتے ہیں جو کہ تقریباً کوئی 40 منٹ کی باتیں ہیں. اس پوری باتوں کو شریمد بھگوت گیتا کہا جاتا ہے. اس میں ان کو ارجن کو بتاتے ہیں کہ تمہارا اپنا کون ہوتا ہے, تمہارے دوست کون لوگ ہیں, اچھا اور برا انسان کون ہوتا ہے, کرم کیسے ہونے چاہیے, اعمال کیسے ہوتے ہیں, کن عمل کی بنیاد پر میں راضی ہوتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں,
کون سے میرے دوست ہیں اور کون سے میرے دشمن ہیں، ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، مذہب، دھرم اور لا دھرم، لا دینیت کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے چوتھے ادھیائے کے 7ویں اور 8ویں شلوک کے اندر کہ دنیا میں اے ارجن جب بھی دھرم کے اوپر کوئی وناش کرنے کی کوشش کرے گا، مذہب کو نقصان دے گا اور لا ادھرمی، لا مذہبی طاقتیں دنیا میں غلبہ پائیں گی، اس وقت میں آؤں گا اور میں سادھوؤں کی رکشا کروں گا، راکشسوں کا وناش کروں گا اور دھرم کے نیموں کی پھر سے استھاپنا کرنے کے لیے میں اوتار لوں گا، یعنی انسانیت کی اور سچائی کے لیے میں دوبارہ سے آؤں گا، ہر زمانے کے اندر میں آتا رہوں گا۔ اور ارجن سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں جنہیں تم اپنا کہہ رہے ہو کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، میرے استاد ہیں، جنہوں نے میری تربیت کی ہے، بچپن سے پالا ہے، یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالم ہے، اتیاچاری ہیں، نقصان دیتے ہیں، انسانیت کو ڈیوائیڈ کرتے، تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بوتے ہیں، اپنے اوپر گھمنڈ کرتے، تکبر کرنے والے یہ راکشس ہیں، ان کا مجھ سے، بھگوان سے یا ایشور اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اٹھو اور کمر باندھ اور ان کے خلاف یدھ کر اور کمزوری مت دکھاؤ۔ پھر ارجن کہتے ہیں، کچھ سوالات رکھتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں، پھر بھگوان شری کرشن ان کے جوابات دیتے ہیں۔ اس طرح یہ سوال اور جواب کے اوپر مشتمل یہ ایک پورا ایک فلسفہ اس کے اندر بتایا گیا۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اچھے لوگ کون سے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ برے لوگ کون سے ہوتے ہیں، اس کے اندر دھرم اور لا دھرمی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا تعلق ایشور کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ علم اور ایک طرف دولت ہو، تو شری کرشن کہتے ہیں میرے لیے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو علم کا گیان پھیلاتا ہے۔ عالموں کی میں قدر کرتا ہوں اور عالموں، سادھوؤں کو بچانے کے لیے میں ان کی حفاظت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اس میں علم کا گیان ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دنیا میں گناہوں سے کس طرح سے مکت اور پراپت ہو کر آپ اپنے خدا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اپنی روح کو اور آتما کو کس طرح اس بھوتک اچھاؤں سے، مادی بندھنوں سے آزاد کر سکتے ہیں۔ اور بہت بڑا گہرا فلسفہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور خدا کی بات کیوں نہیں مانتا۔ دیکھیں نا، ان سے بھگوان کہہ رہے تھے آپ یدھ کریں اور ارجن سوال کر رہے ہیں میں نہیں لڑوں گا، حالانکہ ان سے ہونا یہ چاہیے تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں میں لڑوں گا، لیکن وہ سوال کر رہے ہیں، وہ تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس لیے ان کو پورا فلسفہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا جو یہ اپنے خاندان کے ساتھ جو تعلق ہے تو یہ اس لیے ہے کہ تمہاری جو مادہ ہے، یہ جو جسم ہے، اس کے ناطے اور بندھن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے اندر ارجن ایک روح ہے جو میری ہے، جس کا تعلق صرف مجھی سے ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنی روح کو میرے ساتھ جوڑو، اور جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے جنگ کرنی ہے، چاہے تمہارا کچھ بھی لٹتا ہے، چاہے تمہارا کتنا ہی نقصان کیوں نہیں، تمہارے اپنے ہی اس میں کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں، خدا کی بات مانو اور اپنی روح کو میرے ساتھ جوڑ لو۔ اور یہ جو بھوتک اچھائیں ہوتی ہیں، بھوتک اچھائیں اس کو کہتے ہیں مادی خواہشات، دولت کی ہرس اور یہ مختلف چیزوں کی حوث جو ہوتی ہے، منصب کی، جاہ منصب کی، جیسے میں کہ اقتدار کی جو حوث ہوتی ہے، ان سے کس طرح سے دور ہو سکتے ہیں، اور صرف وہ کام کہ جس کے اندر آپ جب کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو اس کے پھل کی بھی آپ توقع نہ کریں، وہ کام وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا کے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں اور بہت ڈیپ کے اندر جا کر روح کو، آتما کو سمجھنے کی کا گیان یا علم اس کے اندر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سناتن دھرم کے اندر وید ہیں، 4 وید ہیں ان کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو دھرم کچھ نہیں ہے، یہ سناتن دھرم ہے، اس کے اندر 4 وید ہے، رگ وید ہے، یجر وید ہے، اتھر وید ہے، سام وید ہے، یہ 4 وید ہیں۔ ان کی بھی جو ہے وہ جب آپ اسٹڈی کریں گے اس میں وحدانیت، خدا کی وحدانیت، ایک ہونے پر زور دیا گیا ہے، بت پرستی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کو چلانے کے لیے